روز بروز کی بڑھتی ہوئی مہنگائی نے عوام کی کمر توڑ رکھی ہے اور اشیاء خرد و نوش کی قیمتیں آسمان سے باتیں کر رہی ہیں. سبزی ہو، پھل ہو، گوشت ہو، خریدنے بازار جانا ہو تو وہاں ہر شخص جو آیا ہے اس کی زبان پر دو ہی جملے ہوتے ہیں جو بھی آپ کو وہاں ملے. ایک تو وہ لوگ ہیں جو یہ کہتے ہیں کہ مہنگائی نے کمر توڑ دی ہے، اور دوسرا جملہ جو آپ کو سننے کو ملتا ہے وہ ہے جی دکانداروں سے، اور وہ یہ کہتے ہیں بھائی مال پیچھے سے مہنگا آ رہا ہے تو ہم کیسے سستا بیچیں. ساتھ ہی ساتھ وفاقی حکومت نے مہنگائی کو کنٹرول اور ذخیرہ اندوزی کی نشاندہی کرنے کی ذمہ داری ٹائیگر فورس کو دے دی ہے. اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ ٹائیگر فورس کام کیسے کرے گی، کس قانون کے تحت یہ اپنے امور سر انجام دے گی، اور حکومت ان لوگوں سے کام کیوں نہیں کرواتی جن کی یہ ذمہ داری ہے، جو اس کام کے لیے تنخواہیں بھی لے رہے ہیں. ایک بہت بڑا سوال ہے جو اکثر اوقات کیا جاتا ہے. ان تمام معاملات پر بات کریں گے. ہمارے ساتھ موجود ہیں وزیر اعظم پاکستان کے معاون خصوصی برائے امور نوجوانان عثمان ڈار. عثمان صاحب بہت شکریہ آپ کے وقت کے لیے. بہت عرصے بعد آپ آئیں اور ہم کوشش کریں گے کہ آج زیادہ سے زیادہ جو ہے وہ مہنگائی کم کروا کے جو ہے وہ یہاں سے آپ کو بھیجیں. سر سب سے پہلے تو آپ سے یہ جو ایک جنرل سوال کیا جاتا ہے، جب سے ٹائیگر فورس بنی ہے اور جب سے مہنگائی کو کنٹرول کرنے کا ٹاسک سونپا گیا، تب سے اپوزیشن کی جانب سے بڑی تنقید ہو رہی ہے کہ جی یہ تو ایک فورس ہے جو کہ طاقت کا استعمال بھی کر سکتی ہے، پیرالل کھڑی ہو گئی ہے، تو یہ کیسے کام کرے گی، مانیٹرنگ کیسے ہوگی؟ دیکھیں ساتھ اپوزیشن کا تو میں پرابلم سمجھ سکتا ہوں، کیونکہ اپوزیشن کا نظریہ ہی لوٹ مار ہے. وہ اس چیز پہ بلیو ہی نہیں کرتے ہیں کہ پاکستان کے یہ بہادر نوجوان ایک قومی جذبے میں بغیر کسی تنہا کے، بغیر کسی لالچ کے کام بھی کر سکتے ہیں. دیکھیں آپ نے کہا کہ یہ کام ہماری ایڈمنسٹریشن کو کرنا چاہیے. ہماری ایڈمنسٹریشن کام کر رہی ہے. میں آپ کو اور قوم کو بتانا چاہتا ہوں کہ چلے میں آپ کو اپنے ضلع کی ایگزامپل دیتا ہوں. ہمارے سیالکوٹ میں تقریباً 25,000 کے قریب شاپس ہیں اوورال ڈسٹرکٹ میں. سٹی میں 5,000 کے قریب ہوں گی، لیکن وہاں پرائس کنٹرول مجسٹریٹ صرف 32 ہیں. اب آپ خود دیکھیں 25,000 دکانوں پہ آپ نے 32 پرائس کنٹرول مجسٹریٹ کیسے وہ امپلیمنٹ بھی کروائیں گے، وہ آئیڈینٹیفائی بھی کریں گے، وہ ایکشن بھی کریں گے. اسی طرح سٹی میں 5,000 شاپس کے اوپر 16 کے قریب پرائس کنٹرول مجسٹریٹ ہیں. میں سمجھتا ہوں وزیر اعظم عمران خان صاحب نے انتہائی دانش مندی سے ہیومن ریسورس کی کمی کو مد نظر رکھتے ہوئے ہمارے ایڈمنسٹریٹو پروسیس میں اور بالخصوص وسائل کی کمی کو مد نظر رکھتے ہوئے پاکستان کے ان پڑھے لکھے نوجوانوں کو کال کیا. پوری دنیا میں والنٹیئر ورک کیا جاتا ہے. تو اس پہ میں سمجھتا ہوں کہ ہمیں ٹائیگر فورس کے نوجوانوں کو اپریشیٹ کرنا چاہیے. میں اسی لیے کہتا ہوں یہ ہمارے قومی ہیروز ہیں. آج بغیر معاوضے کے یہ کام کر رہے ہیں، سرکار پہ، حکومت پہ، ٹیکس پیئر کے پیسے پہ کوئی بوجھ نہیں ڈال رہے ہیں. تو میں اس پہ کم از کم اپوزیشن کے رہنماؤں کو ضرور کہوں گا کہ اس پہ سیاست نہ کریں. ٹائیگر فورس پہ سیاست نہیں کریں، ہمیں اپریشیٹ کرنے کی ضرورت ہے. جو کنونشن ہوئی ادھر سیاست ہوئی نا. آپ یہ کہتے تھے کہ ان کا تعلق کسی سیاسی جماعت سے نہیں ہوگا اور ہم بھی پی ٹی آئی کے طور پہ ان کو اون نہیں کریں گے. ہم ایز اے گورنمنٹ پورے پاکستان سے آئے، شفا دیکھنے والی بات تھی. ایک میسج کیا پورے پاکستان سے، خود کوچز پہ بیٹھ کے اپنی مدد آپ کے تحت پہنچے. کل رات اور گجرانوالہ جلسے کی طرح قیمے والے نان بریانی کے ڈبے اور بسوں میں ڈال کے نہیں لے کے آئے. تو یہ ایک جذبہ تھا جو ٹائیگر فورس کے کنونشن میں آپ لوگوں نے دیکھا. اور آگے بھی یہ پروف ہوتا ہے کہ یہ پی ٹی آئی کے ہیں سارے لوگ زیادہ تر. دیکھیں پی ٹی آئی کے کیسے ہو سکتے ہیں، پاکستان کے جذبے سے آئے ہیں. وہ نعرہ تو ایک لگا رہے تھے، ایک ہی نعرہ ان کا لگ رہا تھا. وہ تو کیا میں ٹو بی ہانسٹ میں تو ایسا نہ کرے، آپ وہاں پر موجود تھے، آپ تالیاں بجا رہے تھے، خوش تھے. دیکھیں یہ تو اب ان کے اوپر ہے وہ کیا نعرہ لگاتے ہیں، لیکن اصل بات یہ ہے کہ ہمیں انہیں اپریشیٹ کرنے کی ضرورت ہے. اب پرائم منسٹر عمران خان صاحب نے tigerforce.gov.pk جس پہ میں پنجاب انفارمیشن ٹیکنالوجی بورڈ کی ساری ٹیم کو خراج تحسین پیش کرتا ہوں، بڑا زبردست پورٹل انہوں نے ڈیولپ کیا اور اس سے اب ہوگا یہ آپ بھی ممبر بن سکتے ہیں. دیکھیں ایک وہ ٹائم تھا جب ہمیں کرونا پینڈیمک میں ایس او پیز کی امپلیمنٹیشن کے لیے ان کی ضرورت تھی. اب مختلف قسم کے ٹاسک، جیسے 9 اگست کو ہم نے ٹائیگر فورس ڈے منایا، اس پہ شجرکاری کا انہیں ٹاسک دیا گیا. اور آپ کو حیرانگی ہوگی کہ پورے پاکستان سے 3 ملین 30 لاکھ گرین سیلفیز ہم نے اس میں ایک آپشن دیا تھا کہ آپ پودا لگائیں، اس کے ساتھ سیلفی کھینچے ہمیں بھیجے. 30 لاکھ سیلفیز ہمیں پورے پاکستان سے ٹائیگر فورس نے، ایڈمنسٹریشن نے مل کے لگا کے بھیجی. اب چونکہ مہنگائی کا سامنا تھا اور آپ مہنگائی پہ بات کریے، دیکھیں 2 طرح کے ایشوز ہیں مہنگائی میں. ایک ہے اس کی پرائس ڈٹرمینیشن، قیمت کا تعین جس پہ آپ بات کر رہے ہیں جی جتنے کی ملے گی. دوسرا ہے اس کی امپلیمنٹیشن. میں ابھی آپ کو اسلام آباد یا کہیں بھی آپ کہتے ہیں ہم چلتے ہیں، آپ ایک یونین کاؤنسل میں دیکھیں. میرے لیے قابل احترام ہے ہمارے دکاندار بھائی جو ہیں، لیکن اب ہمیں دیکھنا ہے کہ ملک ایک مشکل وقت سے گزر رہا ہے. تو وہ دیکھیں سب سے بڑی آپ خود بھی نوٹس کریں، یہ لوگ پرائس لسٹ نہیں باہر لگاتے.
लगाते हैं। अगर आप ठीक कीमत पे, जो भी सरकार ने आपको कीमत अलाउ की है, डिप्टी कमिश्नर ने की, आप उस पर बेच रहे हैं, तो आप कम से कम रेट तो बाहर आवेजा करें। हम कुछ लेने जाते हैं, हमें पता तो इसकी कीमत क्या है, एक एक चीज का पूछना पड़ता है। हम समझते हैं, मैं समझता हूं कि ये 50% आपकी जो प्राइसेस हैं वो स्टेबल हो जाएंगी अगर ये रेट लिस्ट ही लगा दें। और रेट लिस्ट लगाने के लिए ये जो एक सारा चल रहा है, हमने टाइगर फोर्स को थ्रू tigerforce.gov.pk जो पोर्टल दिया है और ऐप दी है, उसमें ये जियो टैगिंग के साथ पिक्चर खींच सकेंगे अपने गली मोहल्ले की सतह पे, यूनियन काउंसिल की सतह पे। इवन हमने इनको जियो फेंसिंग कर दी है, ये अपनी पुलिस स्टेशन की हदूद में काम कर सकते हैं। और उसकी पिक्चर खींच के ये पोर्टल में सबमिट कर देंगे और हमारे पास एक एविडेंस मौजूद होगा कि ये दुकानदार है जिसने रेट लिस्ट नहीं लगाई है। दूसरा, ज़हीरा अंदोज़ी, वो भी एक बहुत बड़ा फैक्टर है प्राइसेस की, जो भी एक ऊपर नीचे जा रही हैं। तो 2-3 मोटे मोटे काम जो हैं ये टाइगर फोर्स वाले करेंगे, जिससे कम से कम खुद साख्ता महंगाई पे हम काबू पा सकते हैं। यहाँ पर एक आपसे सवाल करना चाहेंगे, जब ये टाइगर फोर्स की सारी तश्कील हो रही थी खासतौर पर महंगाई के टास्क के लिए, तो काफी दुकानदारों के ये बयानात आए थे कि जी आके दिखाएं जरा दुकान में, और फिर जो आप बात करें कि रेट लिस्ट आवेजा नहीं करती, तो अगर इस तरह के कोई वाकयात आते हैं, क्या उनकी सिक्योरिटी के लिए पुलिस मौजूद होगी या वो पहले तशद्दुद का खुदा न खासा सामना करेंगे, फिर कुछ लड़ाई झगड़े हो जाएं? देखिए, कंज्यूमर प्रोटेक्शन एजेंसीज पूरी दुनिया में अगर आप देखें, कंज्यूमर प्रोडक्ट्स के ऊपर इंश्योर करने के लिए कि उन्हीं कीमतों पे अशिया बिक रही हैं, नहीं बिक रही, जिस पे सरकार कह रही है कि आपको जो कीमत दी जा रही है, ये टाइगर फोर्स का मसला नहीं है। साथ ये आप शिफा, ये आप बतौर जिम्मेदार शहरी, ये आप लोगों का फर्ज है। आप चीज़ लेने जाते हैं, आप देखते हैं यहाँ रेट लिस्ट नहीं लगी, अगर हम बतौर शहरी तकाजा करते हैं कि भाई आपने रेट लिस्ट नहीं लगाई, तो इस पे नाराज़ होने वाली क्या बात है। अगर आपको कहा गया है जी आप लेट्स से चीनी 80 रुपए किलो देंगे और आपको दे भी रहे हैं पीछे से, वो आपका और डिप्टी कमिश्नर का रेट तय हो जाता है और आप दे रहे हैं 100 रुपए की, तो आपका तो आम शहरी के तौर पे भी हक बनता है पूछना कि भाई तो वो आप 100 रुपए की क्यों दे रहे हैं। मैंने वो टी शर्ट तो नहीं पहनी होगी ना। अब मैं अगर टाइगर फोर्स से आपको डिक्लेयर करके जाऊंगी किसी दुकान में, तो वहां तो वो मुझे पैरेलल अथॉरिटी उसको नजर आएगी, वो कहेगा कि ये कहां से आ गए। उनको कोई जरूरत नहीं टी शर्ट पहनने की, यानी कि खुफिया तरीके से वो जाकर खुफिया तरीके से रिपोर्टिंग करेंगे। प्राइम मिनिस्टर साहब ने कैटेगोरिकली कह दिया आपने निशानदेही करनी है, आपने उलझना नहीं है। अदरवाइज कुछ ऐसे अनासर आएंगे जो पैसा बनाने की कोशिश करेंगे, और उनको उन्होंने बताया कि टाइगर फोर्स का मुकाम क्या है। इसीलिए मैं कहता हूं कि ये कौमी हीरोज हैं, और इंशाअल्लाह ताला जिस जिम्मेदारी के साथ इन्होंने कोरोना पेंडेमिक में काम किया, लाखों की तादाद में, देखिए अभी मीडिया की आंख ने दिखाया किस तरह से काम किया, कोई सीरियस इशू नहीं हुआ, कोई ऐसा वायलेशन नहीं हुई, कोई लड़ाई झगड़ा नहीं हुआ। और मैं यकीन दिलाता हूं तमाम ताजरों को, अपने दुकानदार भाइयों को, ये आपकी मदद के लिए आ रहे हैं। ये सच नहीं आ रहे कि क्या कहते हैं जी हम जाकर कोई बताखुरी शुरू कर देंगे या इनसे पैसे लेने शुरू कर देंगे। यहाँ पर आप फिर नाज़रीन को ये भी अवेयर कर दें कि कानूनन क्या कानूनी तौर पर कोई भी बंदा खुफिया तरीके से किसी की प्राइवेट या कमर्शियल प्रॉपर्टी पर इस तरह से आकर यूं इंटेलिजेंस कर सकता है या रेकी कर सकता है कि यहाँ पर ये फॉलो हो रहा है या नहीं हो रहा। देखिए, एक तो जो आप कानून की बात कर रहे हैं, फेडरेशन ने फेडरल से, मरकज़ से, वफाक से हमने बाकायदा नोटिफिकेशन किया है कि आप टाइगर फोर्स का मेंबर बने, और तमाम चीफ सेक्रेटरीज को हदायत हैं कि वो डिप्टी कमिश्नर्स को डायरेक्शन दें कि टाइगर फोर्स के नौजवान जहाँ निशानदेही करते हैं हमारे मुआशरे में, मुल्क में, जहाँ भी इनकी सपोर्ट की ज़रूरत है, ये मदद के लिए आ रहे हैं। और मैं फिर एक बात क्लियर करना चाहता हूं कि टाइगर फोर्स के अलावा अगर मैं भी, आप भी, कोई भी शहरी जो जिम्मेदारी के साथ चीज़ें लेने जाता है, हमारा काम है निशानदेही करें कि ये ज़हीरा अंदोज़ी कर रहा है। अगर आप या मैं कहीं देखते हैं यहाँ 500,000 आटे की बोरी या चीनी के बोरियां पड़ी हैं, और क्या हमारे ऊपर फ़र्ज नहीं है हमें निशानदेही करनी चाहिए। लेकिन ये जरूरी नहीं कि हम वहाँ लड़ाई झगड़ा शुरू कर दें, ना होगा। इसी तरह दुकान के ऊपर जो ये रेट लिस्ट अवेजा नहीं करेंगे, महंगी चीजें दे रहे होंगे, वो तस्वीर सिर्फ खींचेंगे, दुकानदार को हो सकता है पता भी ना चले कि मेरी जियो टैगिंग से तस्वीर खिंच गई और यहाँ लगा नहीं। तो चले ये मैंने कर दिया है, मैं टाइगर फोर्स की एक रुकन हूँ और मैंने जाके एक तस्वीर खींची है कहीं से, दुकान पे पैसे भी ज्यादा वो मांग रहे थे चीजों के और रेट लिस्ट भी नहीं थी। अब एक्शन क्या होगा और कौन लेगा वो? देखिए, एक्शन ऑलरेडी मौजूद है, इसका एक स्लैब मौजूद है पेनल्टीज का और फाइन का। सियालकोट की फिर मुझे बात करनी पड़ेगी, 27 लाख रुपया वहाँ महीने के, लेट्स से इस लास्ट महीने में वहाँ जो है ओवर चार्जिंग के ऊपर जुर्माना किया गया। पूरे पंजाब में तकरीबन 4.5 करोड़ रुपए के करीब 30,000 दुकानदारों को ओवर चार्जिंग के ऊपर जुर्माने हुए हैं। अगर ये कुछ गलत नहीं कर रहे थे
تو وہ 30,000 جو اوور چارجنگ کے اوپر فائنز ہوئے ہیں یا ایکشن لیے گئے ہیں تو یہ کچھ نہ کچھ غلط ہو رہا تھا گراؤنڈ پہ تو انہوں نے ایکشن کیا. تو میں سمجھتا ہوں کہ ٹائیگر فورس یا کوئی بھی ایک ذمہ دار شہری جب ہم اس کو لے کے آگے بڑھیں گے آپ دیکھیں گے اس سے فرق آپ لوگوں کو نظر آئے گا. اس کو کنٹروورشل کرنے کی ضرورت نہیں ہے, کسی اس دکاندار کو گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے. میں کیٹاگوریکلی کہہ رہا ہوں جس نے ریٹ لسٹ لگائی ہے جو کہ پبلک ڈیمانڈ ہے, پاکستان کے لوگ یہ ڈیمانڈ کرتے ہیں کہ ہم دکان پہ چیز لینے جائیں تو وہاں ریٹ لسٹ لگی ہونی چاہیے. یہ عوام کی ڈیمانڈ ہے جس کو حکومت انشور کرنا چاہ رہی ہے. اور پھر میں یہ کہنا چاہ رہا ہوں کہ ہمیں یہ مد نظر رکھنا ہے ہیومن ریسورس کی کمی ہے سسٹم میں. پرائس کنٹرول مجسٹریٹ اگر عام کامن آدمی شکایت درج کرانا چاہتا ہے وہ کہاں جائے؟ کیا وہ اس پورٹل تک ایکسس کر سکے گا؟ پورٹل پہ ایکسس کر سکتے ہیں. ہماری قیمت ایپ بھی موجود ہے پنجاب میں. ابھی ڈیجیٹل ٹیکنالوجی کا دور ہے. میں سمجھتا ہوں کہ ہم ڈیجیٹل گورننس کی طرف جا رہے ہیں اور آپ دیکھیں گے یہی پڑھے لکھے نوجوان ایک سسٹمیٹک چینج لے کے آئیں گے صرف ذمہ داری سے اور سمجھداری سے اور ایمانداری سے کام کریں. یہاں پر ایک مسئلہ یہ بھی سامنے آتا ہے کہ جب دکاندار سے ہم پوچھنے کہ جی آپ نے ریٹ لسٹ آویزہ نہیں کی یا ڈی سی ریٹ پر آپ چیز بیچنے کہتے ہیں ہمیں تو پیچھے سے سپلائی اس ریٹ پر نہیں ملتی, اور کسان بھی یہ کہتے ہیں آدھا مال وہ کہتے ہیں آدھا مال مہنگا لیا آدھا مال سستا لیا, درمیان کی ریٹ پہ بیچ رہے ہیں. اس کو کیسے پھر پکڑا جائے گا؟ دیکھیں میں خود ایکسپیرینس کرتا ہوں ان چیزوں کو, مارکیٹ میں جاتا ہوں اور دیکھتا ہوں کہ کیا کر رہے ہیں. اینڈ ٹو بی ہانسٹ میں نے خود یہ فیل کیا ہے کہ بہت سارے ہمارے جو دکاندار بھائی ہیں وہ ایک دوسرے کو دیکھ کے مہنگائی کر لیتے ہیں. یار یہ تو اتنے کی بیچ رہا ہے میں بھی مہنگی کر لیتا ہوں. اس کی پروڈکٹ کا نہ تعلق ڈالر سے ہے نہ امپورٹ سے ہے نہ کسی اور چیز سے ہے. صرف وہ یہ دیکھتا ہے کہ اس نے 10 روپے بڑھائے ہیں میں بھی 5 روپے بڑھا لیتا ہوں, میں بھی 15 روپے بڑھا لیتا ہوں. تو انشاءاللہ تعالیٰ ٹائیگر فورس کی ذمہ داریوں میں سب سے پہلا ٹارگٹ یہی ہے کہ ہم نے انشاءاللہ تعالیٰ کوشش کرنی ہے کہ ہم ریٹ لسٹ کو اویزہ کروائیں. اور میں پائلٹ پروجیکٹ کے طور پہ اس کو اسلام آباد میں انشاءاللہ تعالیٰ کرنے جا رہا ہوں. کمشنر صاحب سے میری بات ہو چکی ہے, ڈپٹی کمشنر صاحب سے. اسلام آباد کی ٹائیگر فورس ویسے ہی بڑا زبردست کام کر رہی ہے, جو ہمارے ڈپٹی کمشنر ہیں یہاں حمزہ وہ بھی بڑا زبردست اپنی ٹیم کے ساتھ کام کر رہے ہیں. اور انشاءاللہ تعالیٰ لیکن یہ تو مہنگائی ہے وہ جو ایک دکاندار مہنگی بیچ رہے ہیں, جو پیچھے سے مہنگائی آ رہی ہے اس کا کیا کریں گے؟ ہم ایک زرعی ملک ہیں اور ہم گندوں میں امپورٹ کرتے ہیں. دیکھیں شفا آپ کے سامنے پوری دنیا میں بالخصوص اس خطے میں اگر آپ دیکھیں کرونا پینڈیمک کے بعد انفلیشن اوپر بڑھی ہے اور چیزیں بڑھی ہیں. ہندوستان میں دیکھیں, بنگلہ دیش میں دیکھیں, اور کھانے پینے کی چیزوں کے اوپر پریشر آیا اور قیمتیں اوپر گئیں. اور دوسرا جو پاکستان میں جو ہوا سیلاب آپ کے سامنے ہے, ٹڈی دل آپ کے سامنے ہے. ان تمام آفات کے بعد اگر پرائسز میں فلکچویشن آیا وہ ٹیمپریری ہے. آپ انشاءاللہ تعالیٰ دیکھیں گے اگلے 1.5 سے 2 ماہ میں جیسے پرائم منسٹر صاحب نے بتایا ہم نے گندم امپورٹ کر لی ہے, چینی ہم نے امپورٹ کر لی ہے, اور سبزیاں بھی ایک خاص کلائمیٹ چینج کی وجہ سے ایک وقت آتا ہے 2-4 ہفتے کا, اس میں پرائسز اوپر نیچے ہوتی ہیں. اپوزیشن اس وقت وہ جلتی پہ تیل کا کام کرنے کی کوشش کر رہی ہے کہ مہنگائی کی ایک آواز ہے, مہنگائی کی ایک لہر ہے, تو شاید ہم ان سے فائدہ اٹھائیں. میں پاکستانیوں کو یقین دلاتا ہوں کہ انشاءاللہ تعالیٰ آپ دیکھیں گے اگلے 1.5 سے 2 ماہ میں چیزیں سٹیبل ہو جائیں گی. ہماری تمام تر توجہ گورننس پہ ہے. اگر یہ جلسہ کھیلنا چاہتے ہیں جیسے آپ نے کل رات بھی دیکھا تو یہ کریں, اور مجھے خوشی ہے. نہیں جلسہ تو وہ اس لیے بھی کھیل رہے ہیں کہ وزیر اعظم اپنے سٹیچر کو دیکھیں اور پھر ان کو جملے جو کہہ رہے تھے وہ مریم صاحبہ کو وہ دیکھیں. مطلب وزیر اعظم کو کیا چاہیے کہ وہ رسپونڈ کریں ان کے جلسوں؟ دیکھیں ویسے تو آپ لوگ سارے ہیں نا میدان میں کل رات مریم نواز صاحبہ کا خطاب سن رہا تھا, مجھے تو ایسے لگ رہا تھا جیسے گلے شکوے نہیں گھر میں کرتے, کسی نے تسلیم کیا کہ اس نے خطاب سنا, یہ کہتی ہے وہ. دیکھیں آپ لوگ خود کو مستقبل کا پرائم منسٹر پورٹریٹ کرتی ہیں, اسی طرح بلاول کرتے ہیں. آپ ملک کو اپنا ویژن دیں. نہیں مریم صاحبہ کی تقریر پہ آئی اگری ود یو کہ ان کا تقریر زیادہ رشتوں میں ہی وہ الجھی رہی, وہ مطلب گھر کی کہانی لگ رہی تھی, مجھے جلسہ کام لگ رہا تھا. وہ آپ دیکھتے ہیں اکثر ڈرامے, تو مقصد یہ ہے کہ آپ قوم کے سامنے اپنا ویژن رکھیں. پرائم منسٹر جب آئے تھے انہوں نے یہ کہا, مثال کے طور پہ ڈاکٹر ہما بقائی صاحبہ کو میں سن رہی تھی, انہوں نے کہا کہ وزیر اعظم کو چاہیے ہی نہیں تھا, جب وہ نہیں دیکھ رہے, ان کے لوگ ہیں میدان میں, وہ ٹویٹیں بھی کریں, وہ بیانات بھی دیں, پریس کانفرنس ہے, آپ لوگ شبلی صاحب سب ویسے ہی کر رہے ہیں. وزیر اعظم کو نہیں چاہیے تھا کہ ٹائیگر فورس کا جو کنونشن تھا اس میں وہ یہ بات, کیونکہ پی ٹی آئی کا جو مین ایک نیریٹو تھا تو یہی تھا کہ ہم تو ڈیفرنس لے کر آ رہے ہیں, پڑھی لکھی لوگ, اور ہمیں فرق نہیں پڑ رہا. دیکھیں پہلے پرائم منسٹر ٹائیگر فورس کے ساتھ خطاب کر رہے تھے, کسی راہ کی فورس کے ساتھ خطاب نہیں کر رہے تھے. یہ بھی پڑھے لکھے نوجوان اس ملک کا حصہ ہیں. آپ بتائیں آرمی چیف کو جب یہ ڈائریکٹلی ہٹ کریں گے, ٹارگٹ کریں گے, نریندر مودی کی زبان بولی جائے گی, بھارت کے ایجنڈے پہ یہ بات کریں گے, تو پرائم منسٹر کیا ایک عام آدمی بھی, آپ میں ساتھ ہم بھی بولیں گے یہ ہماری فوج ہے,
ہم کیسے دیکھ سکتے ہیں کہ اس کو یہ ٹارگٹ کریں؟ وہ آپ لوگوں سے پوچھ رہی تھی کہ آپ فوج کے ترجمان ہیں؟ مریم ترجمانی کی بات نہیں ہے، آپ کے آرمی چیف کے خلاف دیکھیں وزیر اعظم عمران خان پورے ملک کے پرائم منسٹر ہیں، جو ایک بات کل وہ کر رہی تھی جی ادارہ الگ ہے، آرمی چیف الگ ہے، ڈی جی آئی ایس آئی الگ ہے، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ ایک ادارے کا آرمی چیف آپ اس کو کہہ رہے ہیں جی کہ آپ نے کہا، اور دوسری طرف پھر سوال میں یہ اٹھاتا ہوں کہ میاں نواز شریف صاحب اپنے ہی درباری جو سیالکوٹ سے خواجہ آصف صاحب ہیں ریکارڈ کا حصہ الیکشن کی رات کو فون کرتے ہیں، ایک طرف آپ لوگ ان سے مدد طلب کرتے ہیں، دوسری طرف آپ کہتے ہیں کہ یہ پولیٹیکل انٹرفیرنس کرتے ہیں۔ تو پہلے آپ اپنے جماعت کے اندر خواجہ آصف جیسے لوگوں سے پوچھیں کہ آپ کیوں ان کو انٹرفیرنس کرنے کے لیے الیکشن کی رات کو فون کر رہے ہیں جی آئیں مجھے بچائیں میں الیکشن ہار رہا ہوں۔ یہ ریکارڈ کا حصہ ہے، یہ ان کا دورہ چہرہ ہے جو قوم کے سامنے آ رہا ہے، یہ آ رہا ہے، لیکن اس کے لیے چاہیے نہیں، کیونکہ پاکستان تحریک انصاف نے جو 126 دن کے دھرنے آپ لوگوں کو تو بہت بہتر پتا ہوگا کہ جلسوں سے حکومتیں نہیں جاتی ہوتی، تو آپ لوگوں نے کرنا صرف یہ ہے کہ پرائس کنٹرول، مہنگائی کم، اور عام آدمی کو اپنے جو کام ہے وہ آپ گورنمنٹ میں آپ کے پاس تو ایکشن ہے۔ ہماری توجہ اسی چیز پہ ہے، لیکن ہمیں خوشی ہے ان دونوں بچوں کو سٹرگل کرنی پڑ رہی ہے، محنت کرنی پڑ رہی ہے۔ میرے کپتان نے، میرے لیڈر نے، میرے وزیر اعظم نے 22 سال سٹرگل کر کے ایک پبلک موومنٹ کے ساتھ یہاں تک پہنچے ہیں۔ ابھی تو ان کی پارٹی شروع ہوئی ہے، ابھی تو ہم منتظر ہے، کریں جلد سے ذرا 2-4 درجن کر لیں، پھر انہیں پتا چلے گا سٹرگل کسے کہتے ہیں۔ بالکل صحیح ہے، بہت شکریہ ادا کریں گے عثمان ڈار صاحب آپ کا وقت نکالنے کے لیے پروگرام کے لیے۔